اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں ناظرین محترم، اور آج کے بابرکت دن کی مبارکباد سب سے پہلے اپنے وقت کے امام حجت زمانہ امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار ہمارے آقا و مولا امیر المؤمنین مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ تمام معزز ناظرین کی خدمت میں آج کے دن کے حوالے سے تہہ دل سے تہنیت اور تبریک پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آج کے اس بابرکت دن کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے صدقے اور اس مولود کے صدقے پروردگار عالم ہمیں معرفت حقیقی علی بن ابی طالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی وہ شب کہ جو شب ولادت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، یعنی ماہ رجب اپنے معراج تک پہنچ چکا ہے۔ معراج ماہ رجب مؤمنین کی نظر میں شاید 27 سے زیادہ 13 رجب ہو، جو ولادت مولود کعبہ ہے۔ آج کی شب سب علی کہتے نظر آئیں گے، صاحب ناز علی کہتے نظر آئیں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ الفاظ بھی سامع بن کر آپ کے ساتھ علی کہتے نظر آئیں گے۔ عشق حیدر میں فقیروں کی نشانی ہے، عشق حیدر میں فقیروں کی نشانی ہے، ہر لمحہ ہر ساعت علی کہتے نظر آئیں گے۔ آج مولود کعبہ کی ولادت ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی وہ عظیم ولادت کہ آج جہاں آپ کے ساتھ، زمین والوں کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ عرش والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج عرش میں فرش سے زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور خدا کے ملائکہ مسرور ہیں۔ آج کے اس پرمسرت موقع کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر بھی تبریک اور تہنیت پیش کرتی ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بے شمار فضائل اور ان کی صفات میں سے ایک صفت جو آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گی وہ علی بن ابی طالب کا مولود کعبہ ہونا ہے۔ یعنی امیر المؤمنین اپنی اس صفت میں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے مولود کعبہ ہیں، وحدہ لا شریکہ ہیں، یعنی کوئی بھی شریک نہیں ہے علی بن ابی طالب کی مولود کعبہ ہونے میں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح علی بن ابی طالب کے کعبے میں پیدا ہونے میں کوئی بھی انسان شریک نہیں ہے۔ کوئی بھی دوسرا مولود ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا کہ اب ولادت و بمسجد شہادت، اور کسی کو یہ فخر نصیب نہیں ہوا کہ ولادت میں، کعبے میں ان کی ولادت ہو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی۔ جب 13 رجب کا دن آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد مادر حیدر علیہ السلام، مادر امیر المؤمنین علیہ السلام، ام حیدر خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ یہی بی بی عظمت جناب فاطمہ بنت اسد اتنی زیادہ ہے کہ جب رسول اللہ دنیا میں آئے تھے، جناب ابو طالب کے پاس جناب فاطمہ بنت اسد آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا ابو طالب، میں نے دیکھا کہ جناب آمنہ کی گود میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کا نور آسمانوں تک جاتا ہے، جس کے نور سے پورا مکہ روشن ہو گیا ہے، بہت ہی خوبصورت بچہ ہے۔ تو جناب ابو طالب یہاں پر فرماتے ہیں انتظری ثبت انی ابشرک بمثلہ، کہ آپ 30 سال صبر کریں اے فاطمہ،
پروردگار عالم آپ کو بھی 30 سال بعد ایسی ہی اولاد سے بالکل اسی طرح کہ ایک فرزند سے نوازے گا کہ جو نشانیاں آپ نے آمنہ کے فرزند میں دیکھی ہیں، رسول اللہ میں دیکھی ہیں، تمام صفات آپ کے بیٹے میں ہوں گی سوائے نبوت کے۔ یعنی یہ مقام ماجر فاطمہ بنت اسد اور مقام جناب ابو طالب دیکھیں کہ ابھی رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں اور بالکل 30 سال بعد جناب امیر آتے ہیں اور جناب ابو طالب ان کی پہلے خوشخبری دے دیتے ہیں۔ یہ مقام والدین امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اور اب جب یہ بی بی طواف خانہ خدا کر رہی ہیں اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں، خدا کی توحید کا اقرار اس انداز میں کر رہی ہیں، مشکل ترین وقت میں ہیں۔ عباس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر گریہ کر کے یہ الفاظ دہرا رہی، پروردگارا میں تیرے پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی جناب ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں جنہوں نے اس گھر کو بنایا ان کی نبوت کا اقرار کرتی ہوں، تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اس بچے کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے پروردگار کو یہ واسطہ دیا، کیا واسطہ تھا؟ مقام علی، کہ علی بن ابی طالب ابھی دنیا میں نہیں آئے، شکم ماجر میں ہیں، لیکن ان کا واسطہ تب بھی خدا کی بارگاہ میں عزیز ہے، اور خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے، جناب عباس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ایک شخص تھا دیکھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازہ نہیں کھلا، خانہ کعبہ کی دیوار رکن یمانی کے پاس جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد آتی ہیں دیوار شق ہو جاتی ہے اور بی بی خانہ کعبہ کے اندر چلی جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا دیکھنے کے لیے تو ایک مرتبہ دیوار ویسے بند ہو گئی اور جڑ گئی دیوار۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا، پریشان ہو گیا، سب کو بلایا، تمام مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، کوشش کی کیسے یہ بی بی اندر چلی گئی ہیں۔ یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جو مظہر العجائب ہیں، جن کا وجود ہی معجزہ ہے، جن کا وجود ہی عجائب ہے، اسی ولادت کے موقع پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے سے کتنے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ پہلا معجزہ خانہ کعبہ کی دیوار کا شق ہو جانا، دوسرا معجزہ دیوار کا بند ہو جانا، اب تیسرا معجزہ کیا ہے؟ جب خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی کو لایا گیا کہ چابی سے کھولا جائے دروازے کو، تو کھولنے کی کوشش کی لیکن چابی کام نہیں کر رہی، بار بار کوشش کی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کوشش کی، چابی کام تالے پر اثر نہیں کر رہی تھی، تو ایک مرتبہ صدا بلند ہونے لگی، ذالک امر من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کوئی امر ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی کام نہیں کر رہی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن تیسرا معجزہ، اب 1 دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، جب یہ خبریں پھیلنے لگی مکہ میں، مکہ کے اطراف میں پھیلنے لگی، جاتے ہوئے صرف جناب عباس نے دیکھا تھا، لیکن اب جب واپس بی بی آنا چاہ رہی تھی تو تمام مکہ کے اطراف میں لوگ جمع ہو گئے مکہ میں، اور خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے کہ یہ بی بی کب باہر آئیں گی۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اور جب چوتھا دن آیا تو کیا دیکھا کہ پھر بی بی دروازے سے نہیں آئیں، خانہ کعبہ کی دیوار دوبارہ شق ہوتی ہے۔ چوتھا معجزہ، دیوار شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد باہر آتی ہیں۔ جب باہر آئیں تو ایک بچہ گود میں تھا، پریشان تھی جناب فاطمہ بنت اسد کہ جب سے بچہ دنیا میں آیا ہے 3 دن گزر چکے ہیں اور بچے نے نہ اپنی آنکھیں کھولی ہیں نہ کوئی غذا لی ہے۔ جیسے ہی بی بی باہر آتی ہیں، اب سب لوگ پریشان کہ یہ کیسا بچہ ہے، سب کوشش کر رہے تھے کہ سب سے پہلے بی بی کے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیں۔ ابو جہل آگے بڑھا اور کوشش کی
کہ علی ابن ابی طالب کو اپنی آغوش ملے، لیکن امیر المؤمنین تھے، علی ابن ابی طالب تھے۔ بند آنکھوں کے ساتھ میرے مولا نے ایسی ضرب ماری اس کے چہرے پر کہ تاریخ لکھتی ہے آخر عمر تک ابو جہل کے چہرے پر وہ نشان باقی رہا کہ امیر المؤمنین ایک کافر کی گود میں نہیں آ سکتے، پاک و پاکیزہ گود میں آئیں گے۔ رسول اللہ آگے بڑھے، چچی جان میرے اس بچے کو میری گود میں دے دیجئے، میرے دامن میں دے دیجئے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین کو رسول اللہ کی گود میں دیا، بچے نے فوراً آنکھیں کھولی، رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن کو امیر المؤمنین کے منہ میں دیا، زبان کو منہ میں دیا۔ علامہ اظہر حسین زادی بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ جسے محمد اپنی زبان دے دے اسے علی کہتے ہیں، زبان دے دی منہ میں۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن کی اس آیت کو جناب امیر نے تلاوت کی، قد افلح المؤمنون، کہ مؤمنون کامیاب ہو گئے آج کے دن۔ پھر رسول اللہ فرمایا جی علی آج مؤمنون کامیاب ہو گئے، آج مؤمنین آپ کے آنے سے کامیاب ہو گئے، کیونکہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں، مؤمنوں کے امیر دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب جناب امیر دنیا میں آ چکے۔ جب جناب ابو طالب بچے کو لے کر جا رہے تھے، تمام کافر جمع ہو گئے اور جناب ابو طالب کا رستہ روک لیا۔ جناب ابو طالب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہاں لے کر جا رہے ہو بچے کو ابو طالب؟ کہا میرا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، میرا بیٹا ہے۔ تو تمام کفار نے کہا ابو طالب آپ جانتے ہیں کہ مکے کی رسم ہے، جاہلانہ رسم تھی، لیکن ایک رسم تھی کہ جب بچہ کوئی دنیا میں آتا تھا تو اس کے خانہ کعبہ کے پاس ایک پتھر رکھتے تھے، اس پتھر پر بچے کو رکھ دیتے تھے۔ اگر کوئی سانپ پتھر کے آس پاس پہاڑوں سے نکل کر بچے کے قریب آتا تھا اور اسے نقصان پہنچاتا تھا تو بچے کے ماں باپ کی مذمت کی جاتی تھی، اور اگر نقصان نہیں پہنچاتا تھا، گزر جاتا تھا، تو ماں باپ کی تعریف کی جاتی تھی کہ بچہ صحیح طریقے سے دنیا میں آیا ہے۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کے والد نے پتھر پر لٹا دیا۔ اب جناب ابو طالب کو تو کوئی ڈر نہیں تھا، لٹا دیا بچے کو۔ کیا دیکھا کہ سانپ آیا، اژدہا آیا پہاڑ سے نکل کر، اور اژدہا نے قریب آنے کی کوشش کی۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اژدہا کی دونوں گالوں کو پکڑا اور چیر دیا۔ عربی میں حی سانپ کو کہتے ہیں، اژدہا کو کہتے ہیں، اور در کہتے ہیں چیرنے کو۔ جیسے ہی جناب امیر نے اس کو چیرا تو مجمع میں صدا بلند ہوئی، حیدر، کہ سانپ کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جن کے متعلق جب اعتراض بلند ہونا شروع کر دیے کہ اس بچے نے تو کسوٹی کو ہی توڑ دیا، تو رسول اللہ نے جناب ابو طالب سے فرمایا چچا جان آج کے بعد یہی علی کسوٹی ہے، علی کا ایمان، علی کی محبت کسوٹی ہے۔ جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، آج کی اس ولادت کی رات عظیم ولادت ہے، جہاں پر دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ نام علی ابن ابی طالب پر ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں فدا، ہماری اولاد فدا امیر المؤمنین علیہ السلام کے صرف نام پر۔ ہزار جان گرامی فدا یہ نام علی، اس نام پر فدا ہو جائیں ہزار جانیں۔ لیکن آج کے دن تھوڑا سا لمحہ فکریہ قرار دیں کہ امیر المؤمنین علی کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ ہم تو علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم علی علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہیں؟ ہم مولا کو سمجھتے ہیں، ان کی حقیقی معرفت کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ مقام علی بے شک ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ علی ابن ابی طالب ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کیا مولا بھی ہمیں مومن کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس بات کو آج غور و فکر کریں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ میں تھے، جنگ صفین میں تھے،
تو ایک مرتبہ بار بار امیر المؤمنین آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مالک اشتر نے سوال کیا، مولا جنگ کا وقت ہے، آپ بار بار آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو جناب امیر فرماتے ہیں میں آسمان کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا ہم واجب ادا کر رہے ہیں، جنگ واجب ہے، جہاد کر رہے ہیں، تو آپ آسمان کو؟ مولا نے فرمایا اسی نماز کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے، اسی نماز کے لیے جنگ کی جا رہی ہے جس کے لیے میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب وہ ہستی، وہ بے قرار فضائلوں کا سمندر کہ جن کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا، کہ جن کے حجرے سے ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز کی تکبیر بلند ہوتی ہے، 1000 تکبیریں بلند ہوتی ہیں، وہ علی، اس علی کے جانے والے۔ ہم نے کتنا اپنی نماز کو اہمیت دی، کس طرح ہم نے نماز پڑھی، نماز میں خشوع اور خضوع آیا یا نہیں آیا، یا صرف نماز کو ایک فرض سمجھ کے ایک مشین کی طرح ہم پڑھتے ہیں۔ علی کی نماز کیسے تھی کہ جنگ میں میرے مولا کے پاؤں میں، آپ سب نے سنا ہوگا، تیر لگ گیا، کوشش کی تیر نکالنے کی، کسی بھی طرح امیر المؤمنین تیر نہیں نکالنے دے رہے تھے، درد اتنا تھا، تکلیف اتنا تھی کہ جناب امیر نے تیر نکالنے سے منع فرما دیا۔ تو ایک مرتبہ جب نماز کا وقت آیا، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ مولا کے پاؤں میں تیر لگ گیا اور وہ نکالنے نہیں دے رہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ نماز کے وقت کا انتظار کرو۔ نماز کا وقت ہوا، جناب امیر مصلی عبادت پر آتے ہیں اور پاؤں سے تیر نکال لیا جاتا ہے۔ تیر کو جب نکالا، امیر المؤمنین علیہ السلام خدا سے راز و نیاز میں، خدا کی سے مناجات میں اس قدر محو گفتگو تھے کہ امیر المؤمنین کو پتہ نہیں چلا کب پاؤں سے تیر نکالا گیا۔ یہ رابطہ اس طرح خدا سے جڑا ہوا تھا کہ تیر کا امیر المؤمنین کو پتہ نہیں چلا۔ اور ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جناب امیر علیہ السلام نخلستان میں ہیں اور ایک مرتبہ عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے امیر المؤمنین ایک مرتبہ ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، ان کی حالت متغیر اس طرح ہونے لگ گئی، زمین پر اس طرح گرے ہوئے تھے، پڑے تھے سجدے کی حالت میں کہ میں پریشان ہو گیا۔ جناب سیدہ کے در پہ آیا، بی بی امیر المؤمنین دنیا سے جانے والے ہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا ابو درداء یہ بتاؤ کہ علی کس حال میں تھے، کیا نماز تو ادا نہیں کر رہے تھے؟ کہا جی بی بی امیر المؤمنین نماز ادا کر رہے تھے۔ تو بی بی نے فرمایا یہ اللہ سے راز و نیاز کرنے کا انداز ہے علی کا، تم نے آج دیکھا ہے، میں زہرا علی کو روز اس حال میں دیکھتی ہوں۔ تو ناظرین محترم، آج ولادت امیر المؤمنین ہے، مقام علی اتنا بلند ہے، نعمت ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی وہ عظیم نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت سے جوڑے رکھا ہے۔ اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، جتنا بھی ہم اگر ساری زندگی بھی سروں کو سجدے میں رکھ لیں تو ہم نعمت ولایت علی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث رسول اللہ کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں مثل علی فیکم کمثل الکعبہ النظر الیہ العبادہ والطاعۃ فالحج الیہ الفریضہ، کہ علی کی مثال تمہارے درمیان کعبے کی مانند ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کا طواف کرنا، کعبے کو اگر آپ دیکھیں اس کا طواف بھی نہ کریں، نماز بھی ادا نہ کریں، صرف دیکھتے رہیں کعبے کو، تو آپ کا وہ دیکھنا عبادت ہے اور آپ کو اجر ملے گا۔ امیر المؤمنین بھی ایسے ہیں۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے اور علی کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ آج کی میرے پروگرام کا
مقصد یہی ہے کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کہ جن علی کے فضائل اتنے بے کراں ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضائل کو لکھ نہیں سکیں گے۔ اس علی کے بارے میں وہی رسول نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک طرف جائے اور علی دوسری طرف جائے تو تم علی کی جانب جانا، علی کی سیرت پر عمل کرنا۔ مولانا عارف کاظمی سے میں یہ جملہ ایک مرتبہ ان کی مجلس سن رہی تھی، تو میں نے ان کی ایک بات سنی جو واقعی مجھے اچھی لگی، تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے کہ قبر میں جو سوالات ہمارے سے ہوں گے، کون سے سوالات ہوں گے؟ من ربک، من نبیک، من امامک، من کتابک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، بتاؤ تمہارا امام کون ہے۔ یہ سوالات جب ہوں گے تو خداوند متعال دنیا میں کوئی بھی امتحان ہو، کسی امتحان کا پرچہ لیک ہو جائے تو اس امتحان کو دوبارہ نہیں لیا جاتا، لیکن خدا نے کیوں امتحان کے قبر کے امتحان کے پرچے کو پہلے سے لیک کر دیا، پہلے سے بتا دیا؟ اس کے جواب تو بہت آسان ہیں، ہم ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں، یاد ہمارے بچے کو بھی یاد ہوگا کہ خدا کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، امام کون ہے، کتاب کیا ہے، سب کو یاد ہوگا۔ لیکن اللہ نے کیوں ان سوالات کو پہلے بتا دیا؟ تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور قبر میں یہ سوالات ہم سے ہوں گے، سوال ہوگا من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے، اور جواب دیں گے کہ علی ابن ابی طالب۔ قبر میں صاحب قبر جواب دے گا مولا میرے امام ہیں۔ منکر و نکیر پھر ماریں گے، پھر کہیں گے بتاؤ امام کون ہے، یہ کہے گا میرا امام علی ہے۔ مسلسل یہی ہوگا، بار بار دہرایا جائے گا یہ عمل، تو کہے گا میرے امام علی ہے، کیا غلط کہا ہے میں نے؟ منکر و نکیر کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تیرا امام علی نہیں ہے، تیرا امام شیطان تھا۔ یعنی قبر میں صرف زبانی نہیں کہا جائے گا کہ میرا امام علی ہے تو آپ کی بات مان لی جائے، نہ، وہاں آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ آپ نے علی کی سیرت پر عمل کیا تو آپ اپنی زبان سے کہنے کے لائق ہوں گے آپ کا امام علی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے عمل میں ظاہر نہ کیا تو آپ اپنی زبان سے بھی نہیں کہہ سکیں گے، اور اگر کہہ بھی دیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا آپ کے جواب کو۔ آپ کا جواب آپ کی زبان نہیں دے گی قبر میں، آپ کا جواب آپ کا عمل دے گا۔ اور جب جس نے سیرت علی کو پہچانا ہوگا، سیرت مولا کو، امیر المؤمنین کو پہچانا ہوگا، تو جب سوال ہوگا من اماموں کا، تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین خود تشریف لائیں گے قبر میں اور کہیں گے میں اس کا امام تھا، اس نے میرے اطاعت کی، اطاعت امیر المؤمنین کس قدر ضروری ہے۔ پھر ہمیں خود جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس خوف کے عالم میں، امیر المؤمنین خود تشریف لائیں گے اور کہیں گے کہ میں اس کا امام تھا، اس نے میری سیرت پر عمل کرا۔ تو ناظرین محترم، آج ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ آج ہاں ہم خوش ہیں مولا کے آمد پر، اسی طرح مولا کو ایک تحفہ دے دیں، اپنے عمل سے اپنے مولا کو خوش کریں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کو خوش کرنے کی کوشش کریں اپنے عمل سے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں امیر المؤمنین کی سچی معرفت، حقیقی معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے دن ہماری اول و آخر یہی دعا ہے کہ پروردگارہ فرزند امیر المؤمنین، فرزند یوسف زہرا سلام اللہ علیہ، یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ان امام کی ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے وقت کے علی کی حکم کی پیروی کرنے اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔